اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں ہوں عامل محمد زبیر۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لوگوں کی بھلائی کی نیت سے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو میرا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے نماز کے حوالے سے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنے والے کی جو ہے وہ شاید بخشش ہی نہ ہو، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کو جانتے ہوئے بھی، اور جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح طور پہ ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ علماء حضرات جو ہے وہ اتنی تبلیغ بھی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ٹی وی پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی نماز کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دے رہے؟ کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک سوئچ جو ہے یا ایک پلگ جو ہے شارٹ ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ پڑ جائے گا، تو کوئی بندہ جو ایک دفعہ اس کے نزدیک چلا گیا وہ آگے سے 10 لوگوں کو روکے گا؟ تو باشعور ہوتے ہوئے جب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر آخرت میں ہمارے پاس رہ ہی کچھ نہیں جاتا، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر لوگ نماز کو کیوں ترک کر رہے ہیں، نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، نماز کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا جس طرح کے لینا چاہیے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک جو نماز کی طرف آتے ہی نہیں، جو نماز جانتے ہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صرف پڑھنا ہے، دکھاوا کرنے کے لیے پڑھیں یا خانہ پوری کے لیے پڑھیں۔ جن چیزوں سے نماز بچاتی ہے، جن چیزوں سے نماز دور رہنے کا حکم دیتی ہے، ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا، ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرنا، صرف خانہ پوری کے لیے نماز پڑھنی ہے، باقی ساری حرکتیں، ساری برائیاں، ہر قسم کی بے حیائی ان میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں کی نمازوں کا بھی پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں جن کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہے، جن کی بنا پہ لوگ نماز کو توبہ نعوذ باللہ اگنور کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کے ذریعے ہم تک آیا۔ نہ تو یہ ذات جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے نہ تو اس ذات پہ کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش ہمیں ہو سکتی، کسی بھی اینگل سے ہو ہی نہیں سکتی۔
اور دین آیا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، نہ اس ذات کے اوپر ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے، توبہ اور نعوذ باللہ، اور نہ ہونا چاہیے۔ دونوں ذرائع اتنے پختہ ہیں، اتنے مستند ہیں کہ جس کے اوپر کوئی دوسری رائے قائم کرنا تو دور کی بات، قائم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ وجہ کیونکہ پبلک کا نمائندہ ہوں، عام عوام سے، عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں سے کے مسائل سنتا ہوں، سارا دن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو جو ایک پبلک اوپینین ہے، پبلک میں جو سمجھدار، جو میچور لوگ ہیں وہ، یا پھر جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ یہ عالموں کے لیے، علماء کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے۔ جب اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کے خدا نخواستہ کوئی آڈیشن کی، کسی چیز کو کم کرنے کی یا کسی چیز کو زیادہ کرنے کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس ذات سے آگے کوئی کسی بھی مخلوق میں اتنا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے جب ایک نیچرل چیز میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو اس میں وہ اس کے ٹھیک ہونے کے بجائے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہے گا۔ نماز سے زیادہ لوگ دور کیوں ہیں؟ کیونکہ نماز کو تعصب کا شکار کر دیا گیا۔ بریلوی اپنی نماز بتا رہے، وہابی اپنی نماز بتا رہے، دیوبندی اپنی نماز اپنے طریقے سے بتا رہے، کوئی کہہ رہے ہاتھ اوپر کر کے باندھ لو، کوئی کہہ رہے ہاتھ تھوڑے نیچے کر کے باندھ لو، کوئی کہہ رہے ہاتھ بالکل اوپر لے جاؤ، کوئی کہہ رہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، کوئی کسی طرح سے کہہ رہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی حدیثوں کی روایتیں ہمیں مل جاتی ہیں، جو واقعات نبی پاک کی زندگی میں کوئی ایک دفعہ پیش آئے ہوں گے، اور جو کام نبی اپنی زندگی میں ہر دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے، اس کے حوالے سے آج تک ہم کنفیوز ہیں۔ کسی کا کہنا ہے اوپر ہاتھ رکھ لو، کسی کا کہنا ہے نیچے رکھ لو، کسی کا کچھ، اس کے حوالے سے آج تک ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ایک مسجد میں جاؤ گے وہ کہے گا یہاں پہ، دوسرے میں جاؤ گے وہ کہے گا یہاں پہ، ایک تو یہ چیز۔ لیکن چونکہ پبلک سے یہ کہوں گا کہ آپ کو صحیح بات کا نہیں پتہ، میں کسی فرقے کا جو ہے وہ اس میں نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک سچی بات، اگر صحیح بات کر رہا ہوں کہ زیادہ جو تحقیق میں جو چیز ثابت ہوئی ہے اس کے مطابق ہاتھ اوپر یا ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کوئی نیچے باندھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی یا پھر آپ کافر ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف جو تعصب پسند مولوی ہیں وہ اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس طرح نہ پڑھو، اس طرح نہ پڑھو، اس طرح نہ پڑھو۔ لیکن اگر میں صحیح بات کروں، تحقیق کی بات کروں، تو ہاتھ کھول کے نماز جو پڑھی جاتی، اس کے زیادہ مستند ذرائع ملتے ہیں، اس کی روایات زیادہ مضبوط ہیں۔ کافر وہ بھی نہیں، نماز ان کی بھی جو ہے وہ باطل نہیں ہے، نماز ان کی بھی بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز آپ کی ہوگی نیت سے جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔
لیکن جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہ روایات زیادہ مستند ہیں۔ اب ہوا کیا کہ بہت ساری باتوں کو فرقہ بازی کے تعصب میں چھوڑ دیا گیا، بہت ساری باتوں کو فرقہ بازی کے تعصب میں جو ہے وہ عوام تک صحیح طریقے سے پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ ایک چیز بہت مشہور تھی کہ جی اہل تشیع جو ہیں وہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب بچپن میں ہمیں ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ تو بڑی حیرانگی ہوتی تھی، اور کچھ جو ہے وہ تعصب پسند قسم کے مولوی، ان کو میں عالم کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ اسی بنا پہ جو ہے وہ کہتے تھے، وہ شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو پھر آج بھی بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہو گئے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ نماز ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، مستند حدیث میں کم از کم 10 حدیثیں اس کے اوپر ہمیں ملتی ہیں جمع صلاتین کے اوپر۔ آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، اور ایسی حالت میں نمازیں اس طرح سے جمع کر کے پڑھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جو دوسرے فرقے ہیں وہ صرف اس ضد میں کہتے ہیں کہ نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہی نہیں، کیوں ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے، کیوں جی بس شیعہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملا کے پڑھنا ہی نہیں، شیعہ اس طرح پڑھتے ہیں، وہ بھی پاگل ہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ جو لوگ اس چیز کو عادت ہی بنا لیں کہ ہم نے پڑھنی ہی اس طرح سے ہے، کہ ہم نے ہر دفعہ ہر وقت ہی اس طرح سے پڑھنی ہے، وہ بھی غلط ہیں۔ اگر وہ اس کو فرقہ بازی کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں یا فرقہ واریت کا تعصب پھیلانے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہیں۔ اگر آپ کے اس طرح کرنے سے یہ امیج جا رہا ہے، ایک مسلمان فرقے کے اوپر یہ انگلی اٹھتی ہے کہ جی وہ 5 کو نہیں مانتے، 3 کو مانتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جبکہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہم اہل تشیع بڑی بڑی جو مستند کتابیں ہیں ان میں بھی یہ چیز واضح ہے، یہ چیز لکھی ہے کہ ہر نماز کو پڑھنے کا افضل ترین ٹائم یہی ہے کہ جب اس نماز کا وقت شروع ہو تو ہر نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھا جائے۔ یہ ایک مستند جو ہے وہ ان کی مستند کتابوں میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لہٰذا اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ نماز دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے، کوئی کافر نہیں ہوتا، کسی کے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، نبی پاک نے، آقا دو جہاں نے اگر کوئی سہولت ہمیں دی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہمیں چاہیے اس طرح سے کہ جب ہمارے کچھ معاملات اس طرح سے ہیں، ہم کوئی کام اس طرح کا کر رہے ہیں، ہم نے سفر پہ جانا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہماری جو ہے وہ اگلی نماز رہ جائے گی، تو اس وقت ہم اس چیز کا جمع صلاتین کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، اس وقت ہم ملا کے پڑھ لیں۔ جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے، جب ہم فارغ ہیں، جب ہم ایزی ہیں، اس وقت ہم نماز کے افضل ٹائم کا فائدہ لیں کہ جو ظہر ہے اس کو اس کے اول وقت میں پڑھے، جو عصر ہے اس کو اس کے عصر اس کے اول وقت میں پڑھیں، جو مغرب ہے اس کے اول وقت میں افضل ٹائم میں پڑھ کے اس کا فائدہ لیں، جو عشاء ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اول ٹائم میں پڑھ کے اس کا فائدہ لیں۔ لیکن جب کوئی مجبوری ہے اس طرح کی تو نماز کو ترک کرنے سے، نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کسی فرقے کی ترجمانی نہیں ہے، یہ ایک نیوٹرل تحقیق ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں جو مولویوں کی ٹپیکل تربیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، ان تک اگر یہ پیغام پہنچے تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری
جو چیز ہے، دوسری جو بات ہے، ہماری جو بیسک نماز ہے، 2 فرض نماز فجر میں، 4 فرض نماز ظہر میں، 4 فرض نماز عصر میں، 3 فرض نماز مغرب میں، 4 فرض نماز عشاء میں۔ بیسک جو رکعتیں ہیں نمازوں کی وہ یہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھو، یہ آپ کے پاس، آپ ایزی ہیں، آپ نماز کو خشوع و خضوع سے، سکون و تحمل سے پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھیں، 2 سنتیں پڑھ کے آپ 2 فرض پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ 2 سنتیں چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز ظہر میں اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، 4 سنت، یہ آپ کا بونس ہے، آپ کی ایک ایکسٹرا عبادت ہے، اور فرض جو ہے وہ تو فرض ہے، 4 فرض، اس کے بعد جو 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے آپ کا بونس ہے۔ اگر آپ تحمل سے نماز کو سکون سے پڑھ رہے ہیں اور وہ 120 کی سپیڈ پہ 4 سجدے دینے کی بجائے تحمل سے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا احساس دل میں ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے حضور میں پیش ہوں، اگر یقین سے تحمل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بے شک 12 کی 12 رکھتے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ خانہ پوری کر رہے ہیں، آپ نے جلدی جلدی پڑھ کے جانا ہے اور ادھر ادھر ذہن بھٹک رہا ہے، تو پھر وہ 12 کی جگہ پہ 4 پڑھ لو، لیکن تحمل سے پڑھ لو، سکون سے پڑھ لو، آرام سے پڑھ لو، پھر ان 12 سے وہ 4 پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن جو 12 پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی فرقہ واریت کا کوئی فتویٰ نہیں لگنا چاہیے جو جاہل مولوی لگاتے ہیں، ان کو وہ اپنے جواب دے خود ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز میں بھی 4 سنت 4 فرض پڑھ جاتے ہیں، جو بیسک رکعتیں ہیں جن کا ہمیں جو فرض کی گئی ہیں وہ 4 فرض ہے۔ اب آپ کو جن لوگوں کی نماز درست ہوتی ہے، جن کی آنکھ شرم و حیا میں ہوتی ہے، جو بے حیائی سے بچے ہوتے ہیں، جن کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، ان کو نماز میں اتنا سکون، اتنا سرور، اتنا لطف آتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اسی حالت میں رہیں، ہم اور پڑھتے جائیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، عصر کی نماز میں بھی اسی طرح پہلے 4 سنت پڑھیں پھر 4 فرض پڑھ لیں، لیکن نماز کو فارمیلٹی سمجھ کے جلدی جلدی 8 پڑھنے کی بجائے تم یہاں پہ بھی 4 پڑھ لو، 4 فرض پڑھ لو، لیکن محبت سے پڑھ لو، ادب سے پڑھ لو، سکون سے پڑھ لو، یکسوئی سے پڑھ لو، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حاضر سمجھ کے پڑھ لو، 4 پڑھ لو ان 8 کی بجائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی 7 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ بیسک 3 فرض ہیں۔ اگر آپ 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ کی وہ کیفیت، آپ کی وہ روحانیت بیدار ہو رہی ہے، آپ کے اندر وہ سکون پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اگلی 4 بھی پڑھ لیں، آپ اس حالت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز کا سرور آ رہا ہے، آپ کی یکسوئی قائم ہے، آپ کا ذہن نہیں بھٹک رہا، تو پھر ٹھیک ہے، 3 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھ لو، 2 نفل پڑھ لو، اچھی بات ہے۔ لیکن 7 رکعتوں کو تیز تیز پڑھ کے خانہ پوری کرنے کے بجائے ان 7 کے ٹائم میں سکون اور محبت اور امن کے ساتھ اگر 3 پڑھ لو، 3 فرض پڑھ لو صرف، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی نماز اکثر لوگ اس وجہ سے چھوڑتے ہیں، پبلک کی بات کر رہا ہوں، کہ جی لمبی بہت ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ لوگ بہترین جو طریقہ ہے وہ بات پھر وہی کہ اگر آپ اپنے اندر اتنی پاکیزگی پیدا کریں اور نماز کے ٹائم تمام کاموں سے لا تعلق ہو جائے، سکون سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ پڑھ لیں اسی طرح سے جس طرح روٹین میں آپ کے عالم آپ کو بتا رہے ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، آپ اس طرح سے پڑھ لیں۔ لیکن
اگر آپ نے 17 رکعتیں اس طرح سے پڑھنی ہیں کہ آپ کو خود آپ اتنی سپیڈ میں پڑھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ خود رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، آپ اتنی سپیڈ میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ فاسٹلی ہر چیز کو کر رہے ہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو پھر اس طرح کی 17 پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم 4 پڑھ لو، لیکن سپیڈ میں نہیں، سکون میں پڑھ لو، تحمل سے پڑھ لو، توجہ سے پڑھ لو، اور جن چیزوں سے نماز روکتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور بھی کرتے جائیں، اپنی نظر کو پاک کرتے جائیں، اپنی سوچ کو پاک کرتے جائیں، اپنے خیالات کو پاک کرتے جائیں، اپنے ماحول کو پاک کرتے جائیں، اپنی سوسائٹی کو پاک کرتے جائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے گھر تک آئیں، پھر اپنے گھر سے ارد گرد کے جو حلقہ احباب ہے وہاں تک جائیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو پھر نماز میں سکون بھی پیدا ہوگا۔ نماز کے ساتھ ساتھ بے حیائی کو، برائی کو ترک کرنا بھی لازمی ہے، پھر وہ سکون بھی پیدا ہوگا، اور پھر آپ کا دل کرے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نماز کی حالت میں زیادہ وقت گزاریں، تو پھر آپ جو ایکسٹرا رکھتے ہیں ان کو پڑھ لیں، بے شک اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نوافل پڑھنا چاہیں گے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کو صرف فارمیلٹی کے لیے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، توبہ نعوذ باللہ، ایسے بدبخت دیکھے ہیں، ایسے کمبخت دیکھے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا میرا رب جانتا ہے، جو مصلے سے اٹھ کے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مصلے سے اٹھ کے جو خانہ خراب سیدھے زنا کر کے جاتے ہیں اور اگلی نماز پھر غسل کر کے پڑھ لیتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنی۔ نماز تو اس چیز سے دور کرتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو تو اس میں تو اتنا اثر ہونا چاہیے تو وہ خود تو گیا، اس کے پاس بیٹھنے والے کی نظر میں حیا پیدا ہو جائے، اس کے پاس اس کو دیکھنے والے کا جو ہے وہ کسی کو گندی نظر سے دیکھنے کو دل نہ کرے۔ نمازی کو تو اس طرح سے ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس کو دیکھنے والا بھی جو ہے وہ اس بے حیائی سے، زنا سے، اس طرح کی چیزوں سے، سود سے بچ جائے۔ اب یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹکا کے سود لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 120 کی سپیڈ میں 4 سجدے کر کے ہم بری ہو جائیں، کہ یہ چیز نہیں ہے۔ نماز جن چیزوں سے روکتی ہے ان سے رکنا بھی ہے، جن چیزوں کی طرف لے کے آتی ہے ان چیزوں کی طرف آنا بھی ہے۔ اب یہ نمازوں کی رکعتوں کے حوالے سے اس لیے کھول کے بتایا کہ جو لوگ اس وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی 12 نہیں پڑھی جائیں گی، وہ 4 پڑھ لیں، چھوڑیں تو نہ، 8 کی جگہ پہ 4 پڑھ لیں، چھوڑیں تو نہ۔ اس طریقے سے جو ہے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ ہماری خواتین اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں، نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھ لیں۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی کام اس طرح کا کرنا ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی سفر پہ جانا ہے، دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کافر نہیں ہونے والا اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ ان غلط فہمیوں کو اپنے اندر سے دور کریں۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کے اب جو عالم ہیں وہ تو روایتی عالم نہیں بتائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کریں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، 0308 4379 661۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔